الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو آپ اس مہینے میں جب اس مہینے کا چاند دیکھ لیتے تو مانگا کرتے تھے، میں نے آپ کے سامنے اس کو پڑھا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ، اس سے اگلا مہینہ شعبان کا مہینہ، یہ دونوں مہینے رمضان کے لیے مقدمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی سعادتیں اور برکتیں جو بندہ اسی مہینے سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، طلب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھ لیتے تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں اور اگلے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگ کر امت کو یہ تعلیم دی، امت کو یہ بتلایا کہ ہمیں بھی اس مہینے میں یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اس مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اگلا جو مہینہ شعبان کا ہے اس مہینے میں بھی ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ اور اگلی دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری زندگی اتنی لمبی کر دے، ہماری عمر میں اتنی برکت دے دے کہ رمضان آنے والا ہے جو خیر و برکت سے بھرا ہوا مہینہ ہوتا ہے، جو اللہ کے نورانیت سے بھرا ہوا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کی خیر، اس مہینے کی برکتیں، عنایتیں جو بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اتارتے ہیں وہ ہمیں رمضان تک پہنچا کر وہ ساری خیر اور بھلائیاں عطا فرما۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس مہینے میں یہ دعا مانگنا چاہیے، جس نے مانگا ہے مانگتے رہے، جس نے نہیں مانگا ابھی تک وہ اب چاہیے کہ مانگ لے، لیکن بہرحال اس مہینے میں اپنے لیے برکت کی دعا مانگنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مانگنا چاہیے، سب کے لیے دعائے خیر مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے تک ہماری زندگی عطا فرما، رمضان کا مہینہ ہمیں میسر ہو جائے، اس بنیاد پر یہ بھی دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی
وہ اس طریقے سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں عطا فرما. یہ دعا ہم اپنی زبان میں اپنے اعتبار سے بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. دوسری بات جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، اور وہ معجزہ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا تھا، جسے معراج کا واقعہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ فرمایا. یہ معراج اللہ رب العالمین نے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. باقی دیگر انبیاء کو یہ معراج نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال تمام انبیاء میں جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس میں سے کچھ خصوصیات میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے ملاقات کے لیے آسمان پر اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا. یہ معراج کا واقعہ اللہ نے کس بنیاد پر عطا فرمایا؟ علماء نے اور شارحین حدیث نے بہت ساری باتیں لکھی، اور اس میں سے چند باتیں یہ تھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت و تبلیغ کرنے لگے، سمجھانے لگے، تو مکہ والوں نے انکار کیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ کو ستانے بھی لگے. آپ کو یہاں تک کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے تو اونٹ کی اوجڑی آپ کی گردن پہ رکھ دیتے، آپ کے راستے میں آپ کو تکلیف دینے والی چیزیں بچھا دیتے. اسی طریقے سے تانے کستے، کچھ باتیں اول فول کی کہتے، اور کوئی تو بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک بھی دیتا. اس طریقے سے مکہ میں آپ کی یہ تکلیف تھی. آپ نے سوچا کہ چلو یہ مکہ والے ہیں، میں تھوڑا دور جا کر اپنے رشتہ دار جو میرے ہیں ان سے یہ بات کروں. اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے. طائف میں جب گئے تو وہاں انہیں جو امید تھی اس امید کے پورے خلاف معاملہ ہو گیا. طائف میں تو آپ کو پتھر بھی مارے گئے، لہو لہان بھی کر دیا، اور اوباشوں کو، بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور وہ سب پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر دیا. تو طائف میں بھی آپ کو کوئی امید افزا نظر چیز نظر نہیں آئی. بالآخر آپ واپس تشریف لے آئے، اور پھر ہوا یہ کہ اسی سال آپ کی سب سے جانثار، وفادار، ہر چیز میں آپ کا سپورٹ کرنے والی آپ کی بیوی ام المؤمنین سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال رہیں، اور جب تک آپ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کی ساری اولادیں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں. اسی سال ان کی وفات ہو گئی. تو ایک بہت بڑا سپورٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چلا گیا، کیونکہ ہر معاملے میں وہ آپ کا سپورٹ کرتی تھی. مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، جان مال سب کچھ نچھاور کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ایسی آپ کی وفادار جانثار بیوی تھی. ان کا بھی وصال ہو گیا. اور اسی طریقے سے بعد میں آپ کے چچا ابو طالب، ان کے سپرد آپ ہوئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو یہ غموں سے آپ نڈھال ہو گئے، اور اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن رکھ دیا، یعنی میرے لیے غم کا سال. ایک ایک کر کے جو آپ کے جانثار وفادار تھے، جو آپ کے سپورٹر تھے، سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ستانے لگا. آپ بڑے فکر میں مبتلا رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو اعزاز بخشنے کے لیے اسی بنیاد پر
آپ سے یہ معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے کروایا تاکہ آپ کا غم دور ہو، آپ کے صدمے ختم ہو جائیں، آپ کی یہ تکلیفیں جو آپ کو ستا رہی ہیں یہ اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ آپ ہمتوں کے صبر و ہمت کے پیکر اور پہاڑ بن کر کھڑے ہوں اور امت کو پھر سے ایک نئے مشن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری آب و تاب کے ساتھ آ جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سفر معراج کروایا، اور یہ سفر بہت ہی نرالا، بہت ہی شاندار طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سفر، آپ رات میں آرام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر، یہ آپ کی پھوپھی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر تھا، چونکہ آپ کے چچا کا گھر تھا اسی لیے آپ وہاں آرام کر رہے تھے۔ رات میں حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر آپ کو بیدار کیا اور کہا کہ چلیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر سب سے پہلے جبرائیل امین آپ کو حتیم میں لے کر آئے۔ حتیم وہ ایک جگہ ہے جو اصل میں خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، لیکن قریش مکہ ان کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ کعبہ کی عمارت اتنی بڑی بنا سکیں، اس لیے کعبہ کو چھوٹا کر دیا اور جو حصہ خانہ کعبہ کا اندر کا تھا اتنی ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی، حالانکہ وہ بھی خانہ کعبہ کا ہی اصل حصہ ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ تو اسی حتیم میں جبرائیل امین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور آپ کو لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ پہلا بائی پاس آپریشن سرجری یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین نے اس طرح کی، اور آپ جبرائیل امین جنت سے ایک سونے کی تھالی لے کر آئے تھے، بالکل سونے کے تش تھی، اس میں نور حکمت بھری ہوئی تھی، اور ایک برتن اور تھا جس میں زمزم کا پانی تھا۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، آپ کا سینہ چاک کیا، اپنے ہاتھوں سے چاک کیا جبرائیل امین نے، اور اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا، اور اس کے بعد وہ جو سونے کی تھال تھی اس کے اندر جنت سے نور حکمت یہ ساری چیزیں لے کر آئے تھے، اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بھر دیا، اور اس کے بعد اس کو اندر کر کے پھر آپ کے سینے کو سیل دیا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا بالکل اسی طرح برابر سرابر کر دیا۔ زمزم کا پانی یہ بہت متبرک پانی ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس سے دھویا گیا۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بابرکت پانی تو وہ تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بہت پیاسے تھے اور پانی نہیں تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں اپنے انگلیاں رکھی اور تھوڑا سا پانی اس میں ڈالا گیا جتنا پانی مشکیزے میں تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے چشمے نکل گئے اور 70 صحابہ نے اس پانی کو سیراب ہو کر پیا۔ یہ سب سے متبرک پانی تھا، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ زمزم کا پانی ہے، یہ متبرک ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ دریائے نیل کا پانی ہے، یہ بھی متبرک بتلایا گیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو جب برابر سرابر کر دیا گیا، اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ اٹھیے اور چلیے ہمارے ساتھ، آج رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر آئے، دیکھا کہ ایک سواری ہے، وہ سواری دنیا میں نہیں ہے، وہ جنت سے سواری لائی گئی تھی، اور وہ سواری کیا تھی؟ اسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ سواری دنیا میں کسی کے لیے نہ بنی ہے اور نہ لائی گئی ہے، یہ سواری جنت سے جبرائیل امین لے کر آئے تھے۔ بس اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ گھوڑے سے تھوڑی چھوٹی تھی سواری اور خچر سے تھوڑی بڑی تھی۔ اس سواری پر سوار کروایا گیا، سرخ سفید رنگ کی یہ سواری تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور اس کی تیز رفتاری ہے کہ اس کا نام ہی براق تھا۔ براق یہ برق سے ہے، بجلی جیسی تیزی تھی اس کے اندر، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ سواری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے مسجد اقصی تک
پہلے زمینی سفر آپ کا ہوا ہے۔ یہ مکہ سے مسجد اقصی تک کا سفر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو 1 مہینہ لگ جائے گا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سیکنڈوں میں یہ پورا سفر طے کروایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے تو جانے کے بعد وہاں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو جمع کیا تھا۔ اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ سارے انبیاء وہاں موجود تھے، نماز کھڑی کی گئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو جبرائیل امین نے پکڑ کر آگے بڑھایا اور کہا کہ آج اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سارے نبیوں کی امامت کریں۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا گیا، یعنی آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے۔ بہرحال یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء سے ملاقات کی، تعارف ہوا، اور اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو آسمان کی طرف لے جانا ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے گئے۔ پہلا آسمان آیا، یہ آپ کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک، یہ جو آسمان ہمیں نیلے کلر کا نظر آ رہا ہے، یہ پہلا آسمان ہے، اور ایسے ہی اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں۔ یہ آسمان جو ہے، یہ جو دوری ہے اس کی، اگر کسی کو سفر طے کرنا ہو تو 500 سال کی مسافت ہے، اتنی دوری ہے، لیکن پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سیکنڈوں میں وہاں تک پہنچایا گیا۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، ہر آسمان پہ دروازے، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل امین۔ اندر سے پھر پوچھا ومن معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا من بعثت، کیا انہیں بلایا گیا؟ تو جبرائیل امین نے کہا بلایا گیا۔ اس طریقے سے دروازہ کھولا گیا۔ جیسی دروازہ کھولا، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے آسمان پر قدم رکھا تو سب سے پہلے ملاقات حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام یہ پہلے انسان ہیں، ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی سے انسانوں کی نسل بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے کی حیثیت، لیکن آدم علیہ السلام نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ مرحبا بالابن الصالح، اے میرے نیک بیٹے، مرحبا ہو، خیر آمدید ہو اور مبارکبادی ہو تمہیں۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام نے آپ کو مبارکبادی دی۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ملاقات کے بعد میں تھوڑا سا جیسی آگے بڑھا، پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا میں نے کہ آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ انسانوں کی روحیں ہیں، بائیں طرف کچھ روحیں ہیں۔ آدم علیہ السلام جب دائنی طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور مسکرانے لگتے، بائیں طرف جب دیکھتے تو آپ جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتے اور رونے لگتے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری دائیں طرف یہ میری نیک اولادیں ہیں، یہ میری اولادیں جنت میں جائیں گی۔ اس لیے جب باپ اپنی اولاد کو کسی نعمت میں دیکھتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں کہ میری اولاد جنت میں جائے گی، اور جب بائیں طرف میں دیکھتا ہوں تو یہ بھی میری اولاد ہے، لیکن میں اس سے غمزدہ اس لیے ہوتا ہوں کہ یہ میری اولادیں میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ جہنم میں جائیں گی، تو میری اولاد ہے، انہیں میں جہنم میں جاتا ہوا کبھی دیکھ نہیں پاؤں گا، اس لیے غمزدہ ہو کر رونے لگتا ہوں۔ اس پر رک کر اس واقعے پر میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، آج ہم بھی صاحب اولاد ہیں، آج اللہ نے ہمیں بھی اولادیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ اولادیں کتنی قیمتی ہیں اس سے پوچھو جس کو اللہ نے اولاد نہ دی ہو۔
بے اولاد سے پوچھو اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے، وہ کتنے جتن کرتا ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے. لیکن آج جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو اس کے بعد انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ان کی تربیت نہیں کرتا. اور یہ اولادیں جب برائیوں کی طرف چل پڑتی ہیں تو آج ماں باپ انہیں فکر نہیں ستاتی کہ یہ میری اولاد جب برائیوں کی طرف جائے گی، یہ میرے جوان بیٹے نشہ کر رہے ہیں، قسم قسم کے برائیوں میں مبتلا ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو غلط حرکتوں میں لگی ہوئی ہیں، باپ کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. بتاؤ مجھے آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت نہیں ملتی؟ کیا کل ہم اپنی انہی اولادوں کو، جن اولادوں کی خاطر آج ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ان کا فیوچر کیسے ہوگا، ان کے فیوچر کے بنانے کے لیے ہم دنیا میں انتھک کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ یہ ہماری اولادوں کا فیوچر اچھا ہو جائے، بھوش ان کا اچھا ہو جائے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے، ان کا کاروبار چمک جائے، ان کی تجارت اچھی ہو جائے، انہیں دنیا میں کسی قسم کی تکلیفوں کا سامنا کرنا نہ پڑے. اپنی اسی اولاد کی خاطر ہم بہت کچھ کرتے ہیں دنیا میں. لیکن مجھے بتاؤ کل ہمیں اس وقت اچھا لگے گا جب ہمارے سامنے ہماری اولادوں کی سزا یہ سنائی جائے گی کہ یہ لوگ جہنمی ہیں کیونکہ دنیا میں یہ ایسے اعمال کر کے آئے کہ انہیں جہنم میں جانا ہوگا. اس وقت باپ کا حال کیا ہوگا، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا جب ہمارے سامنے ہماری اولادوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج اللہ نے موقع دیا ہے، ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، انہیں ان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اگر کوئی آج تربیت کرنا چاہے تو لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے اولاد کو مولانا ٹوکتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری اولادیں نیک بنیں، تمہاری اولادوں کے لباس اچھے ہوں، تمہاری اولادیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والی بنیں، یہ چاہتے ہیں. لیکن آج لوگوں کو برا لگتا ہے. لیکن عزیز دوستو یہ آنکھ بند ہو جائے گی، اس وقت احساس ہوگا کہ یہ ہماری اولادیں اگر اچھے راہ پر چلتی، اگر اچھے طریقے پر چلتی تو اس وقت حال کیا ہوتا. اور آج ہمیں وہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ آج ہماری اولادیں ہماری نظروں کے سامنے جہنم میں جا رہی ہیں. کیا اس وقت ہم برداشت کر پائیں گے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ بالکل سچا پکا براہ راست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ رو رہے ہیں، انہیں پتا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہاری اتنی اولادیں جہنم میں جائیں گی. اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فکر مند ہو جائیں، ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ضرور کریں گے، ہم اپنی اولاد کو راہ راست پہ لانے کے لیے جو ممکن ہو سکے گا وہ کریں گے، اور اس کی فکر ہمیں کرنا چاہیے. تو بہرحال اس طریقے سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر گئے، مختلف انبیاء سے ملاقات کی. ادریس علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے اور دیگر انبیاء ہیں. پھر 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں، خانہ کعبہ وہاں بھی ہے، جیسے ہمارے ہاں خانہ کعبہ ہے ایسے ہی 7ویں آسمان پر بھی خانہ کعبہ ہے. اس کا نام بیت المعمور ہے. اس بیت المعمور کی دیوار سے پیٹھ لگائے ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل امین نے تعارف کروایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کیجئے، یہ آپ کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ نے ملاقات کی. ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا، سینے سے لگایا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا اور بڑے خوش ہوئے. یہ ملاقات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے کے بعد 7 آسمان ختم ہو گئے. پھر اوپر ایک درخت آیا، یہ آپ کا فضائی سفر ہے جو بالکل اوپر کی طرف آپ جا رہے ہیں. 7ویں آسمان کے بعد ایک درخت آیا، اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، جیسے بیر ہوتا ہے ایسی اس کا ایک درخت ہے، لیکن وہ دنیا کی بیر مت آپ سمجھنا، وہ وہاں کا بیر ہے. اور وہ ایک درخت ہے جو نورانی درخت ہے، جس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بالکل پورا درخت نور سے معمور ہے، اس کی پتیاں بھی نور کی بنی ہوئی ہے اور بالکل وہ جھلملاتا ہوا، چمکتا ہوا، نورانیت سے بھرا ہوا وہ درخت ہے.
उस दरख्त तक पहुंचने के बाद जिब्राईल अमीन रुक जाते हैं, अपने कदम रोक लेते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक मेरी रसाई है, इसीलिए वो दरख्त लाइन ऑफ बॉर्डर है, इसके आगे अब हम नहीं जा सकते, हमें इजाजत नहीं है। और फिर जिब्राईल अमीन वहीं रुक गए। वहीं पर एक कालीन, एक तख्त लाया गया जिसको रफ की सवारी कहते हैं, और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए तो वो बिल्कुल जैसे लिफ्ट की जैसा ऊपर उठने लगी, और फिर वो लिफ्ट ऐसे पहुंच गई। उस रफ सवारी पर जब आप पहुंचे तो फिर उसके बाद सबसे पहले शरीफुल अकलाम एक जगह आई, जहां पर आपने देखा कि कलम जो लिखा जाता है उसकी आवाजें चारों तरफ से आ रही हैं, उसकी जो चरचराहट की आवाज है। अब आप हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, पहले कलम जो होता था वो जो दरख्तों का होता था, और उससे तख्तियां जब लिखी जाती थी दवात से उसमें, तो उसमें एक आवाज होती थी, वो दरख्त उस कलम की आवाज वहां पर जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दी। उसकी तशरीह शारहीन ने बतलाई कि हमारे जो कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, दिन रात की जो हमारी कारस्तानियां हैं, हम लोगों के सामने बड़े शरीफ बनते फिरे, लेकिन एक एक हमारी हरकत को लिखा भी जा रहा है और पहुंचाया भी जा रहा है, और वो कलम मुस्तकिल नविश्ते तकदीर लिख ही रहे हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है। क्या तुम हरकत कर रहे हो, सुबह से शाम तक क्या क्या तुम्हारी हरकतें हैं, कैसे कैसे काम है तुम्हारे, सारी चीजों को लिखा जा रहा है और वहां रजिस्टर बन रहा है। यहां से फरिश्ते मुस्तकिल सुबह शाम इनकी ड्यूटी बदलती है, सुबह से शाम तक लिख कर ले जाते हैं, शाम को फरिश्ते आते हैं, रात की कारस्तानियां सुबह लिख कर ले जाते हैं। इस तरीके से मुस्तकिल किरामन कातिबीन ये फरीजा अंजाम दे रहे हैं और हमारा रजिस्टर भरा जा रहा है। तो वो वहां उस कलमों के चलने की आवाज सुनी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद और आपको उठाया गया, कुरान ने बयान किया कि बस अब आप इतना करीब हो गए कि अल्लाह ताला ने अपने और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जितने हिजाबात थे सबको खत्म कर दिया, सारे पर्दे खत्म हो गए। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि कुरान ने उसे बयान किया फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, बिल्कुल करीब हो गए अल्लाह से, सारे हिजाबात खत्म, बस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह ताला है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ताला से बातचीत किया। क्या बातचीत? कुरान ने उसकी वजाहत नहीं की, नजरो नियाज, और अल्लाह ने ऐसे राज की बातें की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए। आपका जो गम था, मैंने बताया कि बहुत सारे गम थे आपको, चचा का इंतकाल, बीवी का इंतकाल, मक्का वालों ने भी सताया, ताइफ वालों ने भी सताया, तो एक गमों का जो पहाड़, एक बोझ सीने पे लेकर गए थे, सारे गम दूर हो गए सिर्फ अल्लाह के एक मुस्कुराहट से। और राजो नियाज की बातें हुई, कितनी बातें हुई, क्या बातें हुई, कुरान ने कोई डिटेल नहीं बताया, बस इतना कहा फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। इतनी हमें समझना है कि अल्लाह और अल्लाह के लाडले नबी की बहुत राजदाराना बातें हुई, काफी बातें हुई। और उसके बाद जब शुरू प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू की, तो क्या बातचीत की अल्लाह से। अब वहां पर अल्लाह के पास मुलाकात के लिए गए थे, कोई चीज लेकर तो नहीं गए थे, लेकिन अब तोहफा नजराना कुछ तो पेश करना चाहिए था। तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने चंद कलिमात सिखलवाए और कहा कि ये कलिमात कहो। चुनांचे वो कलिमात कहे, क्या? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये आज जो हम अत्तहियात में पढ़ते हैं, अत्तहियात जो है ये मामूली चीज मत समझना, ये वहां अल्लाह ने अपने पास अर्श पर बुलाकर, अपने करीब बुलाकर और ये चीज अता फरमाई। और याद रखें, जब ये बात कही और अल्लाह ताला ने कहा अस्सलामु अलैक,
اے نبی تجھ پر سلامتی ہو. تو وہ تو بڑا عجیب موقع تھا. باری تعالیٰ سامنے تھے, آپ کو اعزازات دیے جا رہے تھے. آج ذرا سی چند بڑے لوگوں سے پہچان ہماری ہو جائے, چھوٹوں کو بھول جاتا ہے انسان, غریبوں کو بھول جاتا ہے انسان, پرایوں وہ اپنوں کو بھول جاتا ہے انسان. لیکن قربان جائیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ امت کو وہاں بھی نہیں بھولے. آج امت بھول گئی اپنے نبی کو, آج امت نے اپنے نبی کے طریقے پر چلنا چھوڑ دیا. آج ہمیں اپنے نبی کی سنتوں سے پیار نہیں ہے, آج ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے انسان نہیں ہیں. لیکن آپ اس واقعے میں تو کم سے کم غور کرو, سوچو کہ کتنا پیار تھا, کتنا درد تھا ایک نبی کو اپنی امت کے لیے, کہ وہاں پر اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی تم پر سلامتی ہو. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ سلامتی صرف مجھ پر نہیں ہونا چاہیے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلامتی میری امت کے نیک لوگوں پر بھی ہونا چاہیے, امت کو وہاں بھی نہیں بھولے. اور اس طریقے سے اللہ سے کہلوا یہ بات کہ سلامتی مجھ پر تو ہو ہی, میرے ساتھ میرے امت کے نیک لوگوں پر ہو. چنانچہ سلامتی اللہ کی وہاں سے لے کر آئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ التحیات جب یہ سوچ کر پڑھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر, اور التحیات یہ صرف ہمارے نماز کا ایک حصہ نہیں ہے, بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات چیت ہے, وہ ایک حصہ ہے جو ہمارے سامنے نماز میں لا کر ڈالا گیا. یہ سوچ کر اس تصور سے جب نماز میں التحیات پڑھو گے تو آپ کی نماز جاندار ہو جائے گی, آپ کی نماز اس لائق ہوگی. اور یاد رکھیں آج نماز کو ہم کیا سمجھتے ہیں, نماز کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں نماز کے علاوہ, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, صدقہ خیرات ہو, جتنی عبادتیں دنیا میں ہم کرتے ہیں وہ سارے احکامات اس کا سب کا حکم اللہ نے یہاں زمین پر اتارا. بھائی تمہیں زکوٰۃ دینا ہے, تمہیں روزہ رکھنا ہے, تمہیں حج کرنا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے. لیکن جب نماز کا حکم اللہ نے دینا چاہا تو یہ نہیں کہ دنیا میں کہہ دیا جاؤ نماز پڑھو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنے پاس بلایا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا, بات چیت کی, نظر و نیاز کی باتیں ہوئی, اور پھر اس کے بعد تحفے کی شکل میں جو آج نماز ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, وبال جان بنی ہوئی ہے, یہ نماز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بنا کر دیا تھا, گفٹ دیا تھا, محبت سے دیا تھا کہ جاؤ تم اپنی امت کے لیے یہ لے کر جاؤ, تمہاری امت پر میں نے 50 نمازیں فرض کی ہیں, یہ تمہاری امت نمازوں کو پڑھ کر مجھ سے قریب ہو جائے گی. چنانچہ کہا گیا کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب جب سجدے میں ہوتا ہے نا تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. فسجد وقترب, سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ. آج ہم جب سجدہ کرتے ہیں, چونکہ اب ہم نماز کی طرح نہیں پڑھتے, اس لیے لاکھوں سجدے کر لیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. لیکن ایک سجدہ اگر حقیقی سجدہ ہوگا تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ سجدہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرواتا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, اللہ کے جسم کوئی نہیں ہے کہ اللہ ایک جگہ ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ جہاں چاہو گے وہاں اللہ موجود ہے, جس جگہ چاہو وہاں موجود ہے. فرق اتنا ہے کہ رب سے ملاقات انسان کی حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہے. مجھے اور آپ کو اگر اللہ سے ملاقات کرنا ہے, اللہ کے گھر میں آئے, نماز کی نیت باندھی, اللہ سے ملاقات ہو گئی, یہ ہماری حیثیت ہے. نماز یہ گویا رب سے ملاقات ہے, نماز اللہ سے بات چیت ہے. جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے آپ نیت باندھ لو, اللہ سے باتیں کرو, نماز ادا کرو, اس سے تمہاری پریشانیاں دور ہوگی, رب تمہاری باتوں کو سنے گا, تمہاری فریادوں کو سنے گا. یہ ہماری حیثیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کو اللہ سے بات کرنا تھا, اللہ سے ملاقات کرنا تھا. اللہ نے کہا آ جاؤ کوہ طور پہاڑ پہ. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ چلے گئے, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے
ایک درخت پر اپنی تجلی ڈالی اور کہا انا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، دیکھ لو مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دکھلانا تھا، ان سے ملاقات مقصود تھی، تو اللہ نے آسمان پر بلایا، ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں اللہ ہوں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اپنے آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ یہ حیثیت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس کی جو حیثیت، اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن وہ حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جب نماز پڑھیں گے تو یہ نماز اللہ سے ہمیں ملاقات کروائے گی، اور یہ نماز تحفے کی شکل میں خوشی خوشی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے تھے۔ واپسی میں ملاقات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ بہت خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 50 نمازیں میں لے کے آ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں خبر بھی ہے تمہاری امت یہ نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ کہا کیوں؟ یہ تو تحفہ ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری امت نماز پڑھے گی تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، 2 وقت رب کا کہنا نہیں مان پائی، جاؤ واپس جاؤ، کم کرا کے آؤ نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اب جب گئے تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 5 نمازیں کم کر دی۔ اس طریقے سے بار بار موسیٰ علیہ السلام نے چکر لگوایا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ چکر لگوا کے کم سے کم 50 سے کم تو کروایا۔ 5 وقت کی نماز آج ہمارے لیے وبال جان بنی ہوئی۔ آخر 9 چکر 9 مرتبہ گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے 5 کرتے کرتے جب 5 بجی تو موسیٰ علیہ السلام تو اور چکر لگوانا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جانا چاہتا، اب مجھے حیا آتی ہے۔ اور حیا اس بات پر آتی ہے کہ ابھی جب میں واپس آ رہا تھا، یعنی جب 45 نمازیں کم کر دی اللہ نے، تو واپس آتے ہوئے ایک بات کہی تھی اللہ نے، اس بات کی وجہ سے مجھے حیا آتی ہے۔ کیا اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اصول کبھی بدلہ نہیں کرتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا جو فرمان ایک بار ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ نے اس امت پر 50 نمازیں فرض کی، اب وہ 50 نمازیں ہیں، لیکن اب چونکہ تم کم کروا رہے ہو اس لیے میں نے 45 نمازیں تو کم کر دی، 50 میں سے 45 کم ہو گئی، صرف 5 نمازیں بچی ہیں۔ لیکن اے میرے حبیب، اے میرے لاڈلے نبی، تمہاری امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن میرے اصول بدلتے نہیں ہیں، میں تمہاری امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ امت اگر 5 نمازیں پڑھتی ہے تو یہ 5 نہیں ہے، 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اس لیے اے میرے عزیز دوستو بزرگوں، نمازوں کو ضائع مت کرو، اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ نماز کو بناؤ۔ نماز ہی کامیابی دلائے گی، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو۔ دنیا میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، بغیر نماز کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نماز ہی تمہیں فلاح تک پہنچائے گی۔ اس بنیاد پر یہ نماز تحفے میں ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے تحفہ بنا کر ہمیں اور آپ کو عطا کیا تھا، لیکن افسوس کہ آج ہمارے لیے وہ مشکل بنی ہوئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں یہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اس لیے تحفہ سمجھ کر اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور نماز میں سعی اس بات کی ہو، کوشش اس بات کی ہو
کہ نماز میں دل اٹکا رہے. فجر پڑھ لیا تو اب ظہر کے انتظار میں، ظہر پڑھ لیا تو عصر کے انتظار میں، عصر پڑھ لی تو اب مغرب میں دل اٹکا رہے، مغرب پڑھ لیا تو اب عشاء کے لیے دل اٹکا رہے. یہ ایک مومن سچا پکا ہے اور حقیقت میں یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے بعض امام یہ کہتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا، کوئی وجہ نہیں بنی اس کی، بس یوں ہی چھوڑ دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے نماز پڑھوں نہ پڑھوں، تو جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا. امام احمد رحمت اللہ علیہ تو قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، سیدھا کہتے ہیں اس کی گردن مار دینا چاہیے. جو نماز ضائع کرتا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر باقی رہے. امام شافعی سزا کے قائل ہے. ہمارے امام صاحب نے بہت سہولت دیا ہے، یہ کہا کہ اسے بھائی جیل خانے میں ڈال دو جب تک نماز کا عادی نہ بن جائے. لیکن بہرحال عزیز دوستو، یہ نماز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی جس نے نماز پڑھی تو یہ نماز اپنی پڑھ رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چھلنی کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا. اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جمعہ کی نماز میں لوگ نہیں آتے، ہفتے میں ایک نماز کے لیے بھی لوگ دھیرے دھیرے آتے ہیں. ابھی جب ممبر پر بیٹھا تو صرف چند لوگ مسجد میں تھے، چند لوگ. تو یہ آج ہمارا حال ہے نمازوں کے بارے میں. عزیز دوستو، چند دن کی دنیا ہے، یہ عارضی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. کام صرف آخرت کے اعمال آئیں گے اور اس میں سب سے پہلی چیز وہ نماز کا ہی سوال ہوگا. نماز کے بارے میں اتنی غفلت ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے. نماز میں دل لگنا چاہیے، نماز کے لیے منتظر ہونا چاہیے. ہم اور آپ کو اس طریقے سے اپنے آپ کو عادی بنائیں، اپنے بچوں کو عادی بنائیں، ان کی تربیت کریں، انہیں زبردستی مسجد میں لے کر آئیں. جب چھوٹے ہوں جبھی سے ان کو لانے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کا مسجد میں آنا جانا اور بڑے لوگوں کا نماز پڑھنا جب وہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نماز کوئی معنی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ابھی وہ چھوٹا ہے، ابھی وہ چھوٹا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے تب بھی ہمارے نظروں میں وہ چھوٹا ہے. بچیاں ہماری بالغ ہو گئی تبھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی ہیں. بچے 7 سال کے ہو جائیں جبھی سے ان کو نماز کے لیے عادت ڈلوا دینا چاہیے. یہی حکم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ معراج کا سفر روحانی سفر ہوا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیارا سفر ہے. آپ نے وہاں پر جا کر یہ تو تحفے میں لے کر آئے، لیکن آپ کے سامنے جنت دوزخ سب دکھلایا گیا، ساری چیزوں کو آپ نے دیکھا. وہاں پہ سزائیں دیکھی، بے نمازی کی سزا کیا ہے وہ دیکھ کر آئے، سود خور کی سزا کیا ہے وہ دیکھ کر آئے، جھوٹ بولنے پر کیا سزا ہے وہ دیکھ کر آئے، زنا کرنے والا زنا جب کر لیتا ہے اس کی سزا کیا جہنم میں، وہ ساری سزائیں دیکھ کر آئے جناب محمد رسول اللہ. اس بنیاد پر ہمیں بچنا چاہیے ان تمام برے کاموں سے، گناہوں سے، اور اللہ سے توبہ استغفار کے ساتھ نیک زندگی گزارنا چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے اور جب اس کو مکہ والوں کے سامنے بیان کیا تو مکہ والوں نے طوفان مچا دیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوالات کی بھرمار لگا دی. پوچھنے لگے اچھا تم مسجد اقصیٰ بھی گئے تھے، بیت المقدس بھی گئے تھے؟ کہا اچھا بتاؤ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ ان سوالات سے پریشان ہو گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے پریشان دیکھا تو اللہ کی تو قدرت ہے نا، اللہ نے کہا اے میرے حبیب پریشان مت ہو، یہ جو سوالات کریں یہ دیکھو میں اسکرین پہ تمہارے سامنے پوری مسجد اقصیٰ رکھتا ہوں، تم ان کو دیکھ کر ان مکہ والوں کے سوالات کے جوابات دیتے رہو. چنانچہ وہ پوچھتے تھے اور اللہ نے مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا. آپ دیکھ دیکھ کر دروازے کھڑکیاں گن گن کر بتانے لگے، اتنے دروازے اتنی کھڑکیاں. اس طریقے سے مکہ والوں کے سوالات کے جوابات دیے. اب مکہ والوں نے طوفان مچا رکھا تھا، ڈھونڈنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. یہ حضور کے دوست تھے اور جانثار سچے دوست تھے، اور کہنے لگے ابو بکر
کوئی آدمی یہ کہے کہ آج راتوں رات میں یہاں سے مسجد اقصی گیا, وہاں سے ساتوں آسمان پہ گیا, اللہ سے ملاقات کر گیا, کیا تم سچ جانو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کہنے والا کون ہے؟ کہا وہی تو جو تمہارے دوست ہیں وہی کہہ رہے ہیں. کہا بالکل سچی بات ہے. اسی وقت لقب ملا صدیق کا, سیدنا ابو بکر صدیق. آپ نے تصدیق فرمائی. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کروایا اور اس سفر میں یہ تحفہ عطا فرمایا. اب عزیز دوستو, اس واقعے سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ہمیں نماز اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا چاہیے. نماز نہ چھوڑیں. کسی وجہ سے اگر ہمیں کسی کام میں مشغولی ہو گئی تو فوراً موقع ملتے ہی اس کی تلافی کی صورت کریں. قضا اگر ہو جائے تو زندگی میں قضا نہ رہنے دیں, فوراً قضا بھی ادا کر لیں, لیکن نماز کو اپنی گردن پہ لٹکنا نہ دیں, کیونکہ سب سے پہلا سوال کل قیامت میں جو ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا. اس وجہ سے نماز کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھ کر, اور یاد رکھیں کہ انسان وہی کامیاب ہے جس کی زندگی میں نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے, بھلے آپ اسے کتنی بھی کامیابی سمجھیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.